बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वक्त था जब मुसलमान दुनिया पर राज करते थे, जब मुसलमान दुनिया में बावकार कौम हुआ करते थे, जब मुसलमानों की हाँ में दुनिया के फैसले हुआ करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान यकदम अपने अरूज से गिरकर जवाल का शिकार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज शऊर व आगाही सिलसिले की 50 वीडियोस मुकम्मल हो चुकी हैं, लिहाजा आज मैंने इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ मौजू का इंतखाब किया है। दोस्तों, अगर आप किसी मजहबी स्कॉलर से मुसलमानों के जवाल की वजह पूछेंगे तो वो आपको इसकी वजह दीन से दूरी बताएगा, जो कि बज़ाहिर बिल्कुल दुरुस्त भी है, लेकिन ये महज रस्मी फ़िक्र है, क्योंकि इस दूरी की हकीकत खुद उससे भी मालूम नहीं होती। ये सिर्फ रट्टा रटाया फ़िक्र है, क्योंकि दर हकीकत वो स्कॉलर खुद किसी एक फ़िरके का स्कॉलर होता है, लिहाजा वो खुद फ़िरका बाजी फैला रहा होता है, जो कि इस दूरी की एक बड़ी वजह और दीन से वाज़े मुखालफत भी है। इसी तरह अगर आप किसी पढ़े लिखे से पूछेंगे तो वो आपको इसकी वजह तालीम की कमी बताएगा, लेकिन ये वजह भी इसलिए नामुकम्मल है क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे तबके ही इस बीमारी की वजह हैं। मसलन उलमा कराम फ़िरका बंदी और मजहबी नफरत फैलाने में मसरूफ़ हैं। डिग्रियां लेकर ओहदे पाने वाले पढ़े लिखे गरीबों को लूट कर बेवकूफ़ बना रहे हैं। तालीम याफ्ता सियासतदान सियासी मकासद के लिए अवाम को झूठ बोलकर लड़वा रहे हैं। हद तो यह है कि खुद महकमे तालीम भी जानते बुझते हुए सिलेबस से क्या निकाल रहा है और क्या शामिल कर रहा है, ये सब जानते हैं। लिहाजा अगर तालीम इसकी जामन होती तो आज जब डिग्रियों वाले मुसलमान करोड़ों की तादाद में हैं, तो फिर मुसलमानों की ये हालत क्यों है? इसी तरह अगर आप गैर मुस्लिमों से पूछेंगे तो वो इसकी वजह दीन इस्लाम को करार देंगे। ये भी गलत है, क्योंकि इसी इस्लाम की वजह से तो मुसलमानों ने दुनिया पर राज किया था और आज भी कुरान और सुन्नत तो वही है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही पैगाम पहले राज कराए और फिर जलील कराए? लिहाजा पैगाम को कसूरवार ठहराना मजहबी मुखालफत तो हो सकता है, हकीकत नहीं। और जब ये सारी बातें हकीकत नहीं हैं तो फिर हकीकत है क्या? हकीकत तो दरअसल है ही यही कि हम हकीकत से दूर हो गए हैं। हमारा दरअसल नज़रिया ख़राब हो गया है। आइए मैं आपको चंद एक अवामिल बताता हूँ ताकि आपको बात की गहराई समझ आ सके कि आखिर हमारा नज़रिया कैसे ख़राब हुआ है। नंबर 1, अल्लाह पर यकीन। वो सच्चे मुसलमान हुआ करते थे और उनका अल्लाह पर दिल से यकीन था, और हमारा अल्लाह की ज़ात पर दिल से यकीन नहीं है। हम झूठ बोलते हैं, हम सिर्फ ज़बानी इकरार करते हैं, दिल में हम कंफ्यूज हैं, यही सच है चाहे दिल माने या ना माने। नंबर 2, अल्लाह के इलाह होने पर यकीन। वो अल्लाह पर यकीन के साथ साथ सही मायनों में अल्लाह को इलाह भी मानते थे, और हम अगर अल्लाह की ज़ात का बज़ाहिर यकीन कर भी लें तो भी अल्लाह के इलाह होने का यकीन हमारे दिल में नहीं है। हम मादियत परस्ती का शिकार हैं। नंबर 3, इत्तेहाद। वो एक थे, खुद को मुसलमान कहते थे, सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी चाहते थे, और उनके मुखालफीन भी कुफार होते थे। हम फ़िरका हैं, खुद को मुसलमान कहने की बजाय फ़िरके के नाम पर कहलवाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, और इस्लाम की बजाय अपने खुद साख्ता फ़िरके की सरबुलंदी चाहते हैं, और हमारे मुखालफीन कुफार की बजाय दूसरे फ़िरकों वाले मुसलमान हैं। नंबर 4, बंदे और खुदा का किरदार। वो अपने हिस्से का काम मुकम्मल करके नतीजा खुदा पर छोड़ते थे, यानी वो खुदा पर सिर्फ वही काम छोड़ते थे जो खुदा का होता है, और हम अपने हिस्से का काम भी खुदा से चाहते हैं। मैदान अमल से दूर बैठकर सोशल मीडिया पर रहते हुए ये चाहते हैं कि खुदा हमारे हिस्से का काम भी कर दे। नंबर 5, लिसानियत। वो अरबी अजमी के फ़र्क से दूर होकर हर मुसलमान को भाई भाई समझते थे, और हम पंजाबी, सिंधी, पठान, सराइकी, बलोची और न जाने कितनी लिसानी तफरीकों का शिकार हैं। हम सिर्फ अपनी ज़बान बोलने वालों को भाई समझते हैं और दूसरी ज़बान बोलने वालों से कराहत का शिकार हैं। नंबर 6, मसलहत वक्त। वो मसलहत वक्त के कायल थे, कहीं जंग तो कहीं सुलह चाहते थे, कहीं मुआहदे करते थे, कहीं फतूहात करते थे, और हम इंतहा पसंदी का शिकार हैं। हम हर मसले का हल जंग से चाहते हैं, और जंग भी ऐसी चाहते हैं जिसमें दूसरे लड़ें और हम साइड पे बैठकर सिर्फ कुफार की शिकस्त इंजॉय करें। नंबर 7, औलिया का किरदार और बाबों की यलगार। वो असली औलिया अल्लाह से खुदा के हकीकी तसव्वुर का दर्स लेते थे, और हम नाम नेहाद फ़िरकाबाज पीरों और जेली बाबों से डायरेक्ट जन्नत के टिकट लेते हैं।
ہمیں خدا کے تصور سے غرض ہی نہیں ہے۔ نمبر 8، رضا اور ریا۔ وہ ہر کام رضائے الہی کے لیے اتنی خاموشی سے کرتے تھے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، اور ہم ہر کام ریاکاری کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ ہم دیکھنے والوں کا انتظار کرتے ہیں، کیمروں کا انتظار کرتے ہیں، اور جب تک ہماری نیکیاں اپلوڈ نہ ہوں ہمیں سکون نہیں آتا، اور دنیا سے تعریفیں چاہتے ہیں۔ نمبر 9، ان کے رول ماڈل صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی تھی، اور ہمارے بالخصوص نوجوان نسل کے رول ماڈل فلم سٹار، اداکار اور ٹک ٹاکر ہیں، اور اگر کسی کا مذہبی رول ماڈل ہو بھی تو وہ اپنے اپنے فرقے کا کوئی پیر بابا ہوتا ہے۔ نمبر 10، قرآن اور نیلی پیلی کتابیں۔ وہ ہر معاملے میں صرف اور صرف قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے تھے، اور ہم قرآن کو تو صرف نیکیاں کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جیسے الف لام میم سے 30 نیکیاں مل گئیں، دیٹس آل، اور رہنمائی کے لیے ہم فرقہ پرستی پر مبنی نیلی پیلی کتابوں کو رہنمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو کہ سراسر تفرقے پر مبنی ذہنیت والے افراد نے لکھی ہوتی ہیں۔ نمبر 11، عبادت کا تصور۔ وہ عبادت کے تصور سے حقیقی معنوں میں واقف تھے۔ پیدائش سے لے کر موت تک وہ سراپا عبادت ہوتے تھے، لیکن ہمیں تو عبادت کا تصور ہی معلوم نہیں۔ ہم صرف داڑھی، نماز، روزہ اور ذکر و اذکار کو عبادت سمجھ بیٹھے ہیں۔ نمبر 12، سائنس اور ٹیکنالوجی۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نہ صرف قائل تھے بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا کے ہم پلہ بھی چلتے تھے۔ وہ وقت کے ساتھ جدید ترین اسلحے اور جدید ترین ٹیکنیکس کا استعمال کرتے تھے۔ اس کی مثال غزوہ خندق میں ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے رول ماڈل ہیں، انہوں نے اس وقت کے حساب سے جتنی بھی جنگیں کی وہ وقت کے برابر کے اسلحے کے یعنی کہ جدید ترین اسلحے کے ساتھ کی۔ اس وقت تلوار، نیزے، تیروں اور ان چیزوں کا دور ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی چیزوں کا استعمال کیا۔ قرآن مجید نے بھی انہی چیزوں کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں جو پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھنے کا حکم ہے، اس سے مراد جدید ترین ٹیکنالوجی تھی جو اس وقت کی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی تیاری کم نہ ہو کسی سے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو مذاق سمجھ رہے ہیں، اور یہی ہماری ضلالت اور تباہی کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے کہ چونکہ یہ جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، ہمیں خود تو توفیق ملتی نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی ایجادات کریں۔ تو پھر جب کفار جو ہمارے نزدیک کفار ہیں وہ جب ایجادات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف اصل سے شروع ہوتی ہے۔ اصل میں یہ جیلسی ہے، اور اس کا ہم جو بھڑاس ہے اس کی وہ ایسے نکالتے ہیں کہ ہم ان کی ایجادات پہ طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مذہب سائنس اور سائنس مذہب کے بغیر نامکمل ہے۔ اگر ہم مذہب پہ پوری طرح عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سائنس کے میدان میں بھرپور طریقے سے شامل ہونا پڑے گا۔ مختصر یہ کہ ہماری ضلالت اور تباہی کی تو وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارا نظریہ اسلام ہی بگڑ چکا ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارا کانفیڈنس آسمانوں پر ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نظریہ کے ساتھ ہم مرتے ہی آگے جنت ہمارا انتظار کاری ہوگی۔ اور میرے بھائی، بڑا آسان اور سادہ سا فارمولہ ہے، اگر سمجھ آ جائے، نہ آئے تو اللہ کی مرضی۔ دیکھیں، جب ہمارے اکابرین تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے دنیا اور آخرت صحیح نظریے کی وجہ سے کمائی تھی۔ ان کا نظریہ ٹھیک تھا، تو اس کا ثبوت یہ تھا کہ ان کو دنیا بھی ملی تھی اور آخرت بھی ملی تھی۔ اب ذرا اپنے گریبان میں جھانکے، جس نظریے پر ہم ضد مار گئے کہ ہمارا نظریہ ٹھیک ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہمیں ضد ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو سوچیں ذرا کہ جو نظریہ آپ کو دنیا میں سرخرو نہیں کر رہا، اس کا مطلب وہ اللہ کی ذات کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا تو آپ کو دنیا میں ضرور سرخرو کرتا اللہ پاک۔ اس ضلالت اور تباہی کی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا نظریہ اللہ کی ذات کا جو اسلام کا نظریہ ہے اس کے مطابق نہیں ہے، اور اگر ہمارا نظریہ اسلام کے اور اللہ کی ذات کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ نظریہ جنت میں ہمیں کیسے لے جائے گا؟ ذرا سوچیں میرے بھائی، ہم لوگ وہ باتیں تو بڑی خوشی سے قبول کر لیتے ہیں جن کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، جیسے نماز روزہ، بھوکا رکھ لیں گے، پیاسا رکھ لیں گے، لیکن میرے بھائی جن کا تعلق ذہنی اذیت سے ہوتا ہے وہ کب چھوڑیں گے؟ میں مثال دیتا ہوں، پنجابی پٹھان کی نفرت، لسانیت کی نفرت، سندھی بلوچی وغیرہ کی نفرت، یہ نفرت ختم کرنے کا کہیں تو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دیکھیں، پتہ نہیں ہے کیا اسلام کا اصول نہیں پتہ؟ کیا دنیا کا اصول نہیں پتہ؟ اس کے باوجود انسان مسلمان سے نفرت رکھتا ہے، پتہ بھی ہے سب کچھ، لیکن کیا ہے؟
دورے پڑتے ہیں اگر کہا جائے کہ یہ نفرت ختم کرو، لیکن اگر کہا جائے جناب کہ وضو کرو، سردی میں نماز پڑھو، پڑھ لے گا۔ جسمانی اذیت ہمیں قبول ہے، لیکن روحانی اذیت میں ہمیں دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، مجھے پتہ ہے کہ ہمارے معاشروں کی اکثریت جو جس ڈگر پہ ہے وہ بالکل اس کو صحیح سمجھتا ہے، اور اگر اسے کہا جائے کہ یہ ڈگر غلط ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس بیچارے کو بہکایا ہی اتنا جا چکا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے کنویں سے باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے میرا لاڑ چھوڑا تو بس قیامت بھی گئی، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، اور تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ وہ حقیقت جانتے ہوئے بھی حقیقت کی طرف نہیں آ رہا۔ تو میرے بھائی، بدقسمتی سے ہم شارٹ کٹ کے متلاشی ہیں اور حقیقت سے بہت دور ہیں۔ اسی لیے ہم دنیا میں جو پہلے راج کرتے تھے، آج حقیقت سے دور ہونے کی وجہ سے ذلیل و خوار